اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید صلاح الدین احمد پاک ٹی ہاؤس اسپیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خوبصورت نظم جو کہ انگریزی زبان میں کہی گئی اور کسی چاہنے والے نے، عقیدت مند نے، محبت کرنے والے نے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اردو میں بہترین فکر انگیز ترجمہ کیا۔ مجھے یہ سعادت مل رہی ہے کہ میں آج یہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک خود احتسابی کے حوالے سے یہ ایک بہترین نظم ہے۔ بچپن سے ہی ہم سنتے آئے، محافل میں ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا، ایک خوبصورت نعتیہ کلام، ایک خوبصورت نعتیہ شعر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس تحریر کا عنوان جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تم سے ملنے آ جائیں، بالکل اچانک تشریف لائیں، بالکل اچانک تشریف لائیں، میں حیران ہوں کہ تم کیا کرو گے، میں حیران ہوں تم کیا کرو گے۔ ہاں میں جانتا ہوں تم اپنا سب سے بہترین کمرہ اپنے محترم مہمان کو پیش کرو گے، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ کھانا تیار کرو گے، کھانے کا اہتمام کرو گے، اپنی ہر بات سے انہیں احساس دلاؤ گے کہ ان کی آمد سے، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تم بہت خوش ہو، بہت دلشاد ہو، ان کی آمد تمہارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، ایک ناقابل بیان مسرت اور ایک مسلمان کا حسین خواب ہے۔ لیکن جب تم انہیں آتا دیکھو گے تو کیا ان سے دوڑ کر دروازے پہ ملو گے؟ ان کے استقبال میں کیا اپنے بازو وا کرو گے؟ یا ان کی آمد سے پہلے ہی تمہیں اپنے لباس تبدیل کرنے کے لیے دوڑ جانا پڑے گا؟ ان کی نظروں سے چھپا کر تمام رسائل ہٹا کر قرآن پاک سجانا پڑے گا۔ پھر کیا تم اپنے ٹی وی پر وہی لباس، وہی مناظر دیکھ سکو گے، یا ان کی نظر پڑنے سے پہلے ہی دوڑ کر اپنا ٹی وی بند کر دو گے؟ کیا اس خواہش پر ان کی سماعت سے، کیا اس خواہش پر کہ ان کی سماعت سے تمہارے ریڈیو، تمہارے ٹی وی، تمہاری سی ڈیز، تمہارے ڈی وی ڈیز دور رہیں، ان سب کو کہیں چھپا دو گے اور پچھتاؤ گے کہ کاش تم نے اس وقت اونچی آواز میں بات نہ کی ہوتی؟ کیا نغمہ و موسیقی کے آلات بھی چھپا دو گے؟ ان پر احادیث کی کتابیں سجا دو گے؟ اور پھر کیا تم انہیں اپنے گھر کے ہر گوشے میں، ہر جگہ، ہر حصے میں بلا جھجک لے جا پاؤ گے؟ یا پھر انہیں اپنے گھر دکھانے سے پہلے ہی، یا پھر انہیں اپنا گھر دکھانے سے پہلے ہی یہ سب چھپانے دوڑو گے؟ میں حیران ہوں اگر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یا دو دن تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، ایک یا دو دن تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہاری ذات، تمہارے خاندان کو یہ اکرام دینا چاہیں، کیا تم اپنے معمول کے مطابق کام کر پاؤ گے؟ کیا تمہاری زندگی کے روز و شب برقرار رہ سکیں گے؟ کیا تمہاری زندگی کے روز و شب برقرار رہ سکیں گے؟ کیا تمہارے گھر کی روزمرہ کی گفتگو ویسے ہی جاری رہے گی، یا تمہارے لیے ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی دعائیں پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا؟ تمہاری نمازیں ٹال کر سو جانا یاد رہے گا؟ تمہیں نمازیں ٹال کر سو جانا یاد رہے گا؟ کیا تمہیں خوشی کے ساتھ رب کے دربار میں بار بار جھکنا یاد رہے گا؟ جو گیت اور نغمے اکثر گنگناتے ہو، ان کے سامنے وہی گنگنا پاؤ گے؟ وہی کتابیں، وہی رسائل جو پڑھتے ہو پڑھ پاؤ گے؟ انہیں بتا سکو گے کہ تمہاری سوچ اور تمہارے خیالات، تمہاری نگاہیں کہاں کہاں، کس کس کو کہاں کہاں ٹٹولتی ہیں؟
انہیں بتا پاؤ گے کہ جو کچھ تمہاری روح تمہارے وجود میں سمایا ہوا ہے، کیا ہر اس جگہ جہاں تم جاتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جا پاؤ گے؟ اپنے ہر ساتھی سے انہیں ملوا پاؤ گے، یا چاہو گے کہ ان کے قیام تک سب کے سب تم سے دور رہیں؟ اور اگر وہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری عمر تمہارے ساتھ رہنا چاہیں تو کیا تم تمام عمر کے لیے انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان بنا پاؤ گے؟ یا پھر ایک آزادی اور اطمینان کا سانس لوگے جب آخر کار وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تمہارے گھر سے واپس لوٹ جائیں؟ کیا یہ تصور تمہارے لیے خوشگوار ہوگا؟ اگر میں جاننا چاہوں کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں کچھ وقت گزارنے کے لیے، اپنی امت کے احوال کی آگاہی کے لیے، اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے تمہارے گھر مہمان رہیں تو اگر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تمہارے گھر تم سے ملنے آ جائے، یہ ایک خوبصورت خیال جو کہ ہم تمام مسلمان بہنوں کو، بھائیوں کو، ہماری روح تک کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آ سکتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ کے کرم سے ایک دن ایسا آئے گا۔ جب بھی ایسا محسوس کریں، مجھے، میری ساری ٹیم کو، میرے ماں باپ کو، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کو، سب کو، جملہ اکابرین کو، جملہ متعلقین کو، سب کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور تمام بیماروں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، جو اپنی اپنی جگہ بیماریوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت مجسم ہے، رحمت للعالمین ہے، ان سے عرض ضرور کیجئے گا اور ہم سب کا سلام پیش کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔